کھیل کا دن تھا، یوم الالعاب، کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، کھیل دن. اور الحمدللہ بہت ہی دلچسپ اور بڑا پر لطف رہا. مزہ آیا کہ نہیں بھائی؟ ہاں، دیکھو کھیل برائے کھیل نہیں، کھیل کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کھیلنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ ہم ایک دینی ادارے کے طالب علم ہیں، تو ہمارے کھیلوں میں اور کھیل کے میدان میں جب ہم موجود رہیں تو اس میں دیگر اداروں، عصری اداروں، اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دینی اداروں کے طلباء میں کچھ امتیاز ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے، بول چال میں، گفتار رفتار میں اور ہر چیز میں. تو اس کا خیال رکھیں گے نا بھائی؟ ہم نے دیکھا کہ کمنٹری جب ہو رہی تھی نا تو اس میں بہت ساری غیر سنجیدہ باتیں ہو رہی تھی. کھیل تو ہے، اس میں تفریح بھی ہوگی، کچھ جملے ایسے بھی ہوں گے جس میں ہنسی مذاق ہو، مزاح ہو، کوئی بات نہیں اس میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو قابل گرفت بھی ہیں، قابل اصلاح بھی، جیسے غیر سنجیدگی والی ہے یا وہ چیز ناجائز بھی ہے. اب کہیں گے مجھے 5 روپے دے دو میں ہلوا دوں گا، یہ تو رشوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. جو چیزیں قابل اصلاح ہیں اس کا آئندہ خیال رکھیں گے. اور کھلاڑی چاہے ہمارے ساتھی ہو، لیکن جب ہم تبصرہ کریں، کمنٹری کریں تو ادب احترام سے، جیسے کوئی بڑا آدمی کھیل رہا ہو، ابھی یہ آدمی آئے ہیں، فلاں کھلاڑی آئے ہیں، تو ادب احترام کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے. اور ہماری ٹیم تمہاری ٹیم والے تبصرے میں نہیں ہونے چاہیے، ٹیم کا نام ہو یا کیپٹن کا نام ہو وہ ہونا چاہیے. اور اس طرح آئندہ جو بھی کمنٹری کرے گا، تبصرہ کرے گا، وہ اس چیز کا خیال رکھے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انشاءاللہ. کھیل کے کیا فائدے ہیں؟ ایک تو یہ کہ یہ ایک تفریح ہے اور انٹرٹینمنٹ اس کا مقصد ہے. کھیل ہوتا ہے تو ابھی دیکھو جو پورے ہفتے سوتے رہتے ہیں نا مومن جیسے، تو ایک دم چست ہو گئے نا. اور دوسرے صوفی صافی بھی بڑے ایکٹیو نظر آئے یہاں. تو یہ ایک تفریح بھی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، اور اس کا مقصد یہ چارج نہیں ہو رہا تھا کیا؟ سارے ہفتے ہم کھیلتے پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور مشغولیات میں رہتے ہیں. ایک ایسی بیچ میں مشغولیت، ایکٹیویٹی، سرگرمی جس سے سب میں چستی آ جائے، انرجی آ جائے، اور ہم ایک انرجی حاصل کر کے دوبارہ اپنے اصلی مقصد میں، اصلی سرگرمیوں میں لگ جائیں. ایک کھیل کا مقصد یہ ہوتا ہے. دوسرا جسمانی اور ذہنی ورزش. جسمانی اور ذہنی ورزش. جسمانی ورزش تو کھیل میں، کود میں، دوڑ دھوپ میں، مختلف مقابلے آپ نے کیے، اس میں آ جاتی ہے. کھیل کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ذہنی مقابلے بھی ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہو چکے ہیں، جیسے بیت بازی کا، تقریر کا، نعت، نظم، ترانوں کا. وہ بھی ایک ذہنی مقابلہ ہوتا ہے، دماغی مقابلہ ہوتا ہے. اور ایک جنگی مقابلہ، مقصد ہوتا ہے مجاہد جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، فوجی اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. یہ کھیل کے مقاصد ہیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے ہیں باقاعدہ. جنگی مقصد کرتب ہوتے تھے، مشقیں ہوتی تھی نیزہ بازوں کی، مسجد نبوی کے صحن میں ہوا کرتی تھی. اور حضرت عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے. پوچھا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتے ہو؟ تو یوں کھڑے ہو گئے، کھڑکی تھی یا دروازہ تھا، اس میں یوں پردہ کر کے پیچھے سے پردے سے جو گنجائش تھی اور دیکھنے کی، وہاں سے حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی اور کافی دیر تک دیکھتی رہی، خود تھک گئی تو کہا کہ اب میں جا رہی ہوں. یہ جنگی کرتب نیزہ بازی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کروائی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، دیکھا بھی ہے، خود درشک بن کے اپنے گھر والی کو بھی دکھایا ہے. ذہنی مقابلے یہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئے. غالباً وفد بنو تمیم آیا تھا اور اللہ کے نبی سے کہا مقابلہ ہوگا تقریر کا، شعر و شاعری کا، اگر اس میں آپ جیت گئے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے کہا، مقابلہ ہوا. وفد بنو تمیم کی طرف سے غالباً زبرقان خطیب تھا، مقرر، اس نے تقریر کی، اپنے قبیلے کے مفاخر، کارنامے، اپنی بڑائی بیان کی. اللہ کے نبی نے ادھر سے
حضرت ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار ان کا لقب تھا، ان کو کھڑا کیا، انہوں نے اسلام، اللہ کی توحید، اسلام کے محاسن، خوبیاں، نبی کی نعت، اخلاق بیان کیے۔ پھر ادھر سے شاعر کھڑا ہوا، اور شاعر اس قبیلے کا جو سردار تھا بنو تمیم کا وہی تھا، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اقرا بن حابس تھے، انہوں نے شعر و شاعری میں اپنے قبیلے کی بڑائیاں بیان کی، مفاخر بیان کی۔ ادھر اللہ کے نبی نے کہا حسان تم کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حسان نے اللہ کی تعظیم، کبریائی، بڑائی، حضور کی تعریف بیان کی۔ پھر قبیلے کا سردار اقرا بن حابس کو کھڑا ہوا کہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر پر ذہنی مقابلے میں غالب آ گیا، اور آپ کا خطیب غلبہ خطیبوں کا خطیبنا و شاعروں کا شاعرانہ کا، اور پھر کہا ہم سب مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ذہنی مقابلہ تھا، اور الحمدللہ ہمارا پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود دوڑ لگائی ہے، حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، پہلے دوڑ لگائی، حضرت حضور جیت گئے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا، پھر تنہائی ملی کہ عائشہ آج دوڑ لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگائی، حضرت عائشہ نہیں، پہلے حضرت عائشہ جیت گئی تھی اور اس مرتبہ حضور جیت گئی، تو حضور نے کہا ہذہ بتلک، یہ ادلا بدلا ہو گیا، اس جیت کا جو ہے یہ مقابلہ ہو گیا۔ یہ بھی جسمانی ایک طرح کی ورزش تھی۔ اور گھوڑ دوڑ کا مقابلے کی بھی بخاری شریف میں روایت آئی ہے۔ گھوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تربیت یافتہ ہے، غیر تربیت یافتہ، دونوں کی غایت انتہا متعین کی گئی۔ گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوئے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں ان میں شریک تھا اور نمبر بھی آیا تھا، میرا امتیاز بھی میں نے حاصل کیا تھا۔ تو یہ سب مقابلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے ہیں۔ اسلام میں بہت کچھ گنجائش ہے، بس یہ کہ عام کھیل کود کرنے والوں کی طرح ہم نہ ہو، ہمارے میں اور ان میں امتیاز ہونا چاہیے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اللہ کے نبی نے خود کشتی کی ہے، پتہ ہے وہ کس سے کی ہے؟ عرب کا مشہور وہ پہلوان تھا رکانہ، اس نے کہا آپ پچھاڑ دو تو میں اسلام لے آؤں گا، 3 مرتبہ حضور نے پچھاڑ دیا اس کو، تو اسلام لے آیا۔ تو یہ سب مقابلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں، اسی لیے اپنے ادارے میں بھی یہاں بھی کروائے گئے ہیں۔ تو ان مقابلوں میں بس یہ میں نے آپ کی توجہ دلائی، بہت سی چیزیں قابل اصلاح ہیں۔ استاذ جب میدان میں بیٹھتے ہیں تو وہ چیزیں پکڑتے ہیں، اس میدان میں گالی گلوچ، سب و شتم، کسی کی بے احترامی کے جملے، یہ ہماری زبانوں پر نہیں ہونے چاہیے۔ آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ جن کا نمبر آیا ہے دوڑ میں اور دوسرے کھیلوں میں وہ بھی کامیاب ہیں، لیکن جس نے بھی حصہ لیا نے ہمت کی نا وہ بھی کامیاب ہے۔ آ گیا میدان میں، حیا یا شرم کی وجہ سے وہ پورے سال بچوں میں گھلتا ملتا نہیں، لیکن ایسے بچوں کو بھی دیکھا یہاں مقابلہ کر رہے تھے، یہ اچھی چیز ہے۔ یہ اسپرٹ آنی چاہیے، آگے بڑھنے کی اسپرٹ، کہ میں میدان میں اتر سکتا ہوں، یہ حوصلہ اور آگے بڑھنے کی اسپرٹ، یہ اصل پیدا کرنا ہے۔ یہ زندگی کے ہر میدان میں، صرف کھیل میں نہیں، پڑھائی میں بھی، عبادات میں بھی، اور رفائی سماجی کام کہ بھائی صفائی کرنی ہے، یہ ہم سب کا سماج کا کام ہے۔ کتنی گندگی پڑی ہے اور کتنی چیزیں یہاں ایسی پڑی ہے جو نہیں ہونا چاہیے میدان میں، ہمارے کمروں میں، صحنوں میں، تو اس میں بھی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ تسابق کا، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ تنافس اور تسابق کا جذبہ پیدا کرنا ہے، ان کھیلوں سے ایک مقصد ہے۔ تو ان مقصدوں کو سامنے رکھیں گے نا بھائی، ان مقاصد کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اسلام کے میدان میں مضبوط مجاہد بنائے، اور اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے میدان کے جو مقابلے ہیں غیروں سے، ان میں سب سے آپ کو نمایاں کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔